حمزاد کے بارے میں ایک ایسا عمل دینے جا رہا ہوں، اس عمل کے ذریعے آپ کا حمزاد آپ کے خواب میں آپ سے باتیں کرے گا اور جو بھی جواب دے گا وہ جواب بالکل درست ہوگا۔ اب اسے حاضرات حمزاد بھی کہتے ہیں کہ اپنے حمزاد سے باتیں کرنا اور اس سے معلومات لینا تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ میرے استاد نے مجھے حاضرات کا ایک حمزاد کے ذریعے عمل دیا ہے، لیکن اس نے اتنا سخت عمل دیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے جب اپنا حصار کرنا ہے تو اس حصار میں کالے گائے کے جو گوبر ہے اسی سے اپنے جسم کو حصار کرنا ہے۔ تو یعنی ایک بدبودار اس کو جو ہے عمل اس نے بتایا ہے، اور یہ غالباً اپنا یار یہ کیا کہتے ہیں اپنے بنگلہ دیش کا جو ہے نا ایک بنگالی کوئی بابا اس سے مل گیا تھا، وہ اسے بتا رہا تھا۔ دیکھیں اتنے خراب قسم کا حمزاد سے باتیں کرنے والا وہ بھی خواب میں، تو یہ تو آسانی سے آپ کو ہم دے رہے ہیں تو آپ اس کو کریں، اس کے اندر ایسی شرائط ہے ہی نہیں۔ آپ کو ناپاکی کے اندر گند کے اندر ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پاکی کے ساتھ اپنا عمل کریں۔ اور حمزاد سے کوئی بات کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ میں صحیح بتا رہا ہوں، کوئی بڑی بات تھوڑی ہے یار۔ یہ لوگوں نے جو اتنا مشکل بنایا ہوا ہے حمزاد کو، یہ اتنا کوئی مشکل ہے نہیں۔ یہ حمزاد کے اعمال آسان ہوتے ہیں، پر کیا ہے کہ یہ انسان کے حق میں بہتر نہیں ہوتے۔ یہ ان چیزوں سے بار بار رابطہ کرنا یہ تو ویسے ہی شیطانی مخلوق ہے نا، تو پھر یہ نقصان دیتے ہیں آگے چل کر۔ تو اسی لیے جو ہے اپنا علماء و مشائخ ان چیزوں سے منع کرتے ہیں کہ یہ انسان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اور میں گزارش کروں گا آپ کو، اگر میری باتیں پسند ہیں اور میرے اعمال بھی آپ کو پسند ہیں تو میں گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، اچھے اچھے کمنٹس کریں۔ آپ پرسنل میں آ کر مجھے بولتے ہیں یہ چیز ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو وہ تو آپ کی مہربانی ہے، لیکن یہاں پر بھی ویڈیو میں نیچے جو ہے کمنٹس کر دیا کریں، کوئی آپ کا اس میں نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ، تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور جو دوسرے دوست دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو ہے متوجہ ہوں گے، آپ کی مہربانی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ یہ جو آپ نے اللہ الصمد والا حاضرات دیا ہے تو میں نے جب دوسری مرتبہ کیا تو وہ کھل گیا، لیکن اس میں جواب دیر سے آ رہا تھا، بڑی مشکل سے۔ تو میں نے پہلے ہی ویڈیو کے اندر عرض کر دیا تھا، جو ہمارے تجربے میں ہے وہ چیزیں ہم بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس میں جو ہے وہ جواب لیٹ سے آپ کو ملے گا، تاخیر سے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان بھی نہیں ہونا ہے۔ اچھا، اس بندے کی جو روحانی آنکھ ہے یا روحانیت والی چیزیں پہلے بند تھیں، اس پر رجت تھا، 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے اس نے رابطہ کیا تھا، تو میں نے اس کو وظیفہ دیا تھا آپ یہ کریں، انہوں نے صرف 1 دن کیا، اس کا جو رجت ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اب بتائیں، میں نے کہا اب ٹھیک ہے، استخارے میں صحیح آ رہے ہیں، تو اب آپ کوئی بھی عمل کریں آپ کی روحانیت کام کرے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہاں تک نہیں کہ میں نے یہ اللہ الصمد والا حضرت کیا ہے، حاضری ہو گئی، میری بات چیت ہوئی اس سے، لیکن دوسرے جو میں اعمال کرتا ہوں جس میں جیسے وہ پریوں کی حاضری ہوتی ہے، جنات کی حاضری، تو وہ چھوٹے نقش کو لکھنے سے بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ چیزیں آ گئی ہیں، اتنا مجھے محسوس ہوتا ہے۔ تو اس بندے پر، یہ سہیل نامی بندہ ہے، اس پر پہلے رجت تھا، تو ہم نے اس کو بتایا تھا وظیفہ اس نے کیا، تو اب یہ صحیح ہو گئے۔ تو آپ جب کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے بار بار اعمال کیے ہوتے ہیں، آپ کو عاملین نے بتا دیے ہوتے ہیں، آپ یوٹیوب سے دیکھ کر وہاں سے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا اپنا جو ہے وہ روحانیت وہ تباہ ہو رہا ہے۔ تو ایک تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی ڈال رہے ہوتے ہیں، سارے کاپی پیسٹر ہوتے ہیں۔ بھلا کوئی بندہ کتاب سے بھی عمل دے رہا ہے لیکن اس کے پیچھے ہاتھ ہوں تو وہ بھی کام کرنے لگ جائیں، عمل صحیح بتائے، لیکن وہ بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو ایسے ہی اٹھ کے ہر کوئی جو ہے اپنا وہ چلا رہا ہوتا ہے تاکہ لوگ آ جائیں، تو اس طرح آپ کامیاب نہیں ہوتے، بڑے بڑے لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو یہ ہم جو اعمال دے رہے ہیں اعمال صحیح ہیں۔ سہیل بھائی اگر سن رہے ہو تو میں ان سے گزارش کروں گا آپ کمنٹس میں یہاں جملہ لکھ دیں یا وہاں پر اس ویڈیو میں، تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ اعمال ہمارے صحیح ہیں۔ اور بہت سے بھائی کرتے ہیں تو اعمال ہمارے صحیح ہیں، اعمال صحیح جاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ آپ نیک نیتی کے ساتھ کریں۔ خیر، تو ہم عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ اس میں کیا کریں گے، 4 پرچیوں پر آپ نے یہ جو ہے طلسم اس کو لکھ لینا ہے، اوپر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ دینا ہے، اور نیچے جو ہے مقصد لکھیں گے۔ یہ خصوصاً سٹہ کے لیے ہوتا ہے، سٹہ کا نمبر جو ہے معلوم کرنے کے لیے، تو آپ جو ہے اس کو کسی بھی مقصد وہاں پر لکھ سکتے ہیں معلومات کرنے کے لیے، جو مقصد ہے آپ کا، آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اپنے حمزاد سے۔ تو آپ جب بستر پہ سونے لگیں تو 4 پائیوں کے نیچے آپ نے چاروں طرف یہ نقش جو ہے 4 پائی کے نیچے دبا دینے ہیں، ہر پائی کے نیچے
پھر سوتے وقت آپ نے 14 مرتبہ اس افسون کو پڑھنا ہے۔ کالی چمڑی بس بھری انتفی امری، یہ 14 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اپنے ہمزاد سے آپ مخاطب ہوں گے۔ آپ نے کہنا ہے اے ہمزاد، اگر میں جواب نہیں دیا تو قیامت کے دن میں تیرا دامن گیر ہوں گا، یہ کہہ کر آپ نے سو جانا ہے۔ اور یہ جو نقش ہے، اس نقش کے اوپر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اور نیچے جو ہے اپنا مقصد لکھ سکتے ہیں۔ یہ خاص سٹہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض سٹے ایسے ہوتے ہیں جو جائز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے کہ جو جائز صورتیں ہیں وہاں پر آپ کریں، ناجائز صورتوں میں نہ کریں۔ تو میں یہ آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ اب آپ جو ہے وہ کس چیز کو جو ہے آگے جو ہے اپنا اہمیت دیتے ہیں، اللہ و رسول کو دیتے ہیں، شریعت کو دیتے ہیں، یا پھر اپنے خواہشات کو۔ تو لوگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جس طرح آپ چاہے کریں، لیکن اس میں جتنا آپ زیادہ احتیاط کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب بعض صورتیں ایسے ہیں کہ جہاں پر ان کو بندہ استعمال کر سکتا ہے، جہاں ایسی مجبوری ہو، جان و مال کا خطرہ ہو، وہاں پر اب کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو وہاں پر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو شرعی تقاضے ہیں ان کو بھی آپ نے لحاظ میں رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شرعی تقاضوں کا کوئی آپ خیال نہ رکھیں اور اپنے مقصد کو جو ہے وہ اپنے آگے رکھیں، تو ایسا بھی پھر کام نہیں چلتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حرام مال کوئی بھی پھر فائدہ نہیں ملتا، حرام مال تو حرام مال ہے۔ تو اس لیے سود ہے یا جوا یا اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں وہ جائز نہیں ہوتے۔ لیکن آپ ایک اپنے ہمزاد سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، خواب کے اندر آپ اس سے بآسانی بات کر سکتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں اس طرح کے اعمال کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، اپنے ہمزاد سے گفتگو کرنے کے لیے، جو سفلی اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر، جیسے ہمارے پاس بھی بعض ایسے اعمال ہیں جن میں آپ ناپاکی کے ساتھ ان اعمال کو کریں گے۔ جی ہاں بالکل، آپ جنابت کے حال میں اس کو کریں گے تو وہ فائدہ دے گا، ورنہ یہ ہمزاد کے اعمال ہیں ایسے۔ لیکن ہم ایسے ہمزاد یہاں پر تو نہیں دیتے ایسے اعمال، لیکن اس طرح کے اعمال ہم اپنے گروپس کے اندر بھی طلباء کو نہیں سکھاتے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جہاں پر تھوڑا تھوڑا پڑھائی کے وقت جو ہے وہ شراب کے گھونٹ پینے ہوتے ہیں۔ تو یہ اعمال ایسے ہیں، یہ ہم کرواتے نہیں ہیں کسی کو، اور نہ ہی خود کرتے ہیں ایسی چیزیں، بس علم کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے، لیکن یہ ہم کبھی بھی کسی کو دینے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے۔ اور اس طرح کی چیزیں ہیں باقاعدہ دفنانے جیسی ہیں، کوئی کام کے نہیں ہے بھائی۔ ان کو تو صرف وہ کر سکتے ہیں جو ہندو ہوں، مسلمان نہیں ہیں، وہ کر سکتے ہیں، مسلمان کے تو یہ معاملات ہو ہی نہیں سکتے۔ تو مزید تشخیص جائز استخارے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0344 64 85 971، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب جب مقصد ہو گیا تو ایک چیز کے بارے میں معلوم کر لیا، تو آپ پرچے آپ نے صبح نکال لیے تو وہ آپ پانی میں بہا سکتے ہیں، قبرستان میں پاک جگہ پر دفن کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا مقصد لکھ سکتے ہیں، اس میں بھی آپ جو ہے معلومات لے سکتے ہیں۔ ایک رات میں ہی یہ آپ کو جواب دے گا، لیکن میں نہ دے تو 3 رات آپ اس سے کریں، یہ آپ سے گفتگو کرنے لگ جائے گا۔ یہ پہلی رات بہت بڑی ہوتی ہے چیز، لیکن یقین اعتقاد کے ساتھ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ عمل کام کرنے والے ہیں۔